بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو موذی مرض ہے کورونا کی صورت میں خدا ان متعال اس سے پوری دنیا کو نجات دے۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے حالات کا یا لاک ڈاؤن کی آپ نے بات کی ہے، اس سلسلے میں عرض کروں، دیکھیے پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو سرمایہ دار یا جن کو امیر لوگ کہا جاتا ہے ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس کے بعد مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد جو غریب لوگ ہیں جو ایک ایوریج آمدنی سے کم سطح پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس ملک میں اس قسم کی خطرناک وبا کا آنا اور پھر اس سے اپنے شہریوں کو، اپنے جو ملک کے باشندے ہیں ان کو محفوظ کرنا، ظاہر ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس حوالے سے جو کرونا وائرس ہے وہ پاکستان میں اس انداز میں نہیں پھیل پایا جس طرح اگر آپ دوسرے شہروں کی ملکوں کی مثال دیتے ہیں، جیسے امریکہ ہے یا اٹلی ہے یا اسپین ہے، یورپ کے دوسرے جو ممالک ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مسائل بہت زیادہ ہوئے، لیکن نسبتاً الحمدللہ پاکستان میں یہ مسائل اس انداز میں موجود نہیں ہیں اور قدرے اس کے اوپر کنٹرول ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمیں یقیناً اس بیماری سے بھی لڑنا ہے اور غربت اور بھوک سے لوگوں کو مرنے بھی نہیں دینا۔ اس کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ بہت سارے مخیر حضرات نے بھی اپنا جو ہے وہ سلسلہ جاری کیا، اپنا کام کیا اور کر رہے ہیں، جس میں مجلس وحدت مسلمین نے بھی خصوصی طور پر اس پورے سیگمنٹ میں جتنا بھی ٹائم گزرا ہے اب تک اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور نیڈی پرسن جو ضرورت مند لوگ تھے ان تک ہر ممکن پہنچنے کی کوشش کی بلا تفریق مذہب و ملت۔ کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم ہر اس پاکستانی تک پہنچنے کے لیے خواہش مند ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جس کو وسائل کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً اسی طرح بہت سارے اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک زبردست قسم کا لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس سے یہ امکان ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا بہت زیادہ اتصال ہوگا اور اس اتصال کے نتیجے میں ہمیں خدا نخواستہ جانی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حکومت کی مجبوری بھی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور ہماری جو معیشت ہے وہ بھی چونکہ اس کی متحمل نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو گھر بیٹھے اس کو کھانا پہنچا سکیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ مزدور جو ہے اس کو روزگار ملنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے اور جس انداز میں اور جس طریقے سے چل رہا ہے وہ مناسب ہے، اور پاکستان کے حالات و واقعات کے حساب سے یہی اقدام ہونا چاہیے تھا اور جو بہترین انداز میں چل رہا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو نظام اور سسٹم جیسے چلا رہی ہے گورنمنٹ، انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے کرونا وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، اب یہ تو حکومت کی پالیسی ہوگی کہ لاک ڈاؤن بڑھنا ہے یا کم ہونا ہے، اس کے اوپر تو ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اور جہاں تک سیاستدانوں کا آپ نے سوال کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب ہے کہ سیاستدان خود اس بات کا جواب دیں، لیکن بہرحال ایک کمی جو میں نے محسوس کی ہے ذاتی طور پر، وہ میں ضرور اس طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، بنیادی طور پر ہم نے ایک پاکستانی قوم جو ہے یہ ایک بہادر قوم ہے، اور ہمیشہ اس نے جو ہے وہ ہر مصیبت کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ اگر آپ ذکر کریں قرض اتارو ملک سنوارو کا، تو آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماری عورتوں نے اپنے زیورات بیچ کر، بچوں نے اپنے جو چھوٹے چھوٹے پاکٹ منی سیونگز تھیں، اور بہت سارے لوگوں نے کھل کے اس کے اوپر
پیسہ دیا لیکن اس کا نتیجہ عوام تک نہیں آیا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ پیسہ کون کھا گیا، لیکن بظاہر اس کا جو نتیجہ عوامی سطح پر یا جن لوگوں نے پیسے دیے تھے ان کو آج تک نہیں پتہ کہ وہ ان کا پیسہ کہاں گیا. اسی طرح اگر آپ حالیہ دور میں ڈیم فنڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیم فنڈ میں بھی میں سمجھتا ہوں لوگوں نے بڑے جوش خروش سے حصہ لیا اور بہت سارا پیسہ جو ہے وہ اس میں جمع ہوا، لیکن اس کا بھی کوئی عوامی طور پہ جن لوگوں نے پیسہ دیا تھا ان کو تشفی نہیں ہوئی. ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ پیسہ ان کا کہاں پہ ہے، کس نے کہاں لگا ہے یا اس کے کیا نتائج نکلے. بہرحال عوامی سطح پر اس کے نتائج بھی سامنے نہیں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کئی ایک واقعات جو پاکستان کے اندر مختلف مواقع پر ہو چکے ہیں، تو شاید یہ انہی واقعات کا تسلسل ہے کہ آج اس بڑی آفت میں جو ہمارا بڑا سرمایہ دار ہے، جو پیسے والا لوگ ہے، یا عوام کے اندر جو ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا ڈونیشن کرنے کا، لوگوں کی خدمت کرنے کا، وہ اس انداز میں نظر نہیں آ رہا. اگرچہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، لیکن جس انداز سے پہلے یہ مہم چلتی تھی اس انداز سے ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا ان چیزوں کو تھوڑا سا حکومتی سطح پہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلے دنوں میں جو ہمارے سرکاری اداروں کے رویے رہے ہیں، جس میں FBR کا جو اگر ذکر کیا جائے تو وہ قابل ذکر ہوگا کہ اس حوالے سے جس طرح تاجر برادری کے لیے مسائل پیدا کیے گئے اور تاجر برادری کو خوفزدہ کیا گیا، تو یقیناً ابھی لوگ جو ہے اسی شاید سحر میں یا اسی خوف میں مبتلا ہیں اور کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتے. تو لہذا حکومت کو اب اس سلسلے میں تھوڑا ایسی فضا بنانی پڑے گی، لوگوں کو اعتماد دینا پڑے گا تاکہ وہ اپنی یہ جو سماجی سرگرمیاں ہیں ان کو کھل کے کر سکیں اور اس قوم کو جو ہے وہ بدحالی سے بچایا جا سکے. کیونکہ اگر یہ تسلسل جاری رہتا ہے اور معاشی طور پر ہمارے حالات یہی رہتے ہیں تو پھر یقیناً جو ایک مزدور ہے جو ایک وقت کام کر کے ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، اس کے لیے تو یہ جتنے دن گزرتے جائیں گے ایک سوالیہ نشان بنتا جائے گا. اس کے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں. اور اس کے بعد پھر بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں اس بات پہ حیران ہوں، مطلب اس پہ میں حیرانگی کا ہی اظہار کر سکتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو ایک خفیہ ہاتھ اس کو کہہ لیں یا شرارتی ہاتھ کہہ لیں، بہرحال ایک ہاتھ ایسا ہے جو مختلف حوالوں سے جو ہے وہ افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثلاً ابھی اس بحران میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا، ایک باقاعدہ ایک مہم شروع کی گئی کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں بھئی ان کی فیسیں معاف کی جائیں، بچوں سے فیس نہ لیں. اچھا، اب یہاں پہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، پہلی بات تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں پڑھاتے ہی کیوں ہیں؟ اگر وہ ان کی فیسوں سے اتنے تنگ ہیں اور ان سے وہ مطمئن نہیں ہیں تو سرکاری سکول الحمدللہ موجود ہیں، وہاں پہ ان کو اپنے بچوں کو لے کے جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری سکول جو ہے ان میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، پرائیویٹ سکولز میں ان سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ سکولز نے حکومت کا ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہے. جو حکومت کی ذمہ داری ایجوکیشن دینی، وہ اس میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پر 2 3 4 سکول ایسے ہیں جو بہت زیادہ فیسز وغیرہ لیتے ہیں. اب ساری پالیسی یا ساری حکمت عملی ہر بندہ بات ان سکولوں کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے، جبکہ بہت سارے ایسے سکول ہیں پرائیویٹ سکول بھی جو بہت کم فیس لے رہے ہیں اور نامنل سی فیس، تھوڑی سی فیس پہ. اب اس فیس کے اوپر ظاہر ہے ان کے لیے بہت سارے ایکسپینسز ہیں، اس میں حکومتی لائبلٹیز بھی ہیں، ٹیکس کی لائبلٹیز ہیں، رینٹ ہے، ٹیچرز کے ایکسپینس ہیں، ان کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، اور دیگر بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو کہ ان کو بھی ادا کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پینک کریٹ کر دیا جاتا ہے جس میں آپس میں جو ہے وہ یعنی ایک وہ ادارہ، ایک وہ سسٹم، ایک وہ نظام
جو ہمارے ملک کی بنیادی ضرورت ہے اور جس نظام سے ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دلواتے ہیں، ہم اس ادارے اور اس نظام کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یقیناً ایک افراتفری کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح آگے بات کریں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرایہ دارانہ سسٹم نظام ہمارے ملک میں موجود ہے۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یا تو کرایہ دار ہیں یا ان کے بہت سارے لوگ کرایہ دار ہیں۔ اب اس میں بھی سچویشن مختلف ہے۔ ہم ہمیشہ اونچی سطح کے جو لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ انہی کو مد نظر رکھا اور اسی کے مطابق بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے پاس ان کا سورس آف انکم ہی کرایہ ہے، یعنی ان کو بوڑھے لوگ ہیں، کام نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے انہوں نے کوئی ایک آدھ پراپرٹی کسی طریقے سے بنائی ہوئی ہے اور اس پراپرٹی کا رینٹ آتا ہے جن سے ان کا منتھلی ایکسپینس چلتا ہے۔ اور اسی طرح مطلب یہ مسائل اب دونوں کی ہم نے مالک مکان اور کرایہ دار کی لڑائی شروع کر دی، ایک خام ایک بحث شروع کر دی ہم نے۔ ہم جب کوئی پالیسی اناؤنس کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کو پازیٹیو انداز میں ایک اچھے اور مؤثر طریقے سے اس کو بیان کریں اور اس کا مکمل روڈ میپ دیں۔ ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ جناب یہ جو ہیں کرایہ دار جو ہیں وہ جو مالک مکان ہے وہ کرایہ دار سے ابھی کرایہ نہیں لے سکتا۔ اب مالک مکان کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے اخراجات پورے کرنے اور میں اسی کرائے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو دونوں کے درمیان ایک چپکلش شروع ہو گئی، ایک لڑائی شروع ہو گئی، ایک معاملہ جو ہے وہ یعنی معاشرے میں افراتفری کا ایک اور ماحول پیدا کر دیا گیا۔ اور اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک قوم بننا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا ہے اور پھر ان کو حل کرنا ہے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مسائل پیدا کریں۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے مسائل پیدا کریں گے تو یہ سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے یہ تباہی کی طرف جائے گا، بربادی اس کا مقدر ہوگی، اور پھر اس معاشرے کو ہم خوبصورت معاشرہ نہ بنا سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ٹالرنس، رواداری، برداشت کی جو ہے یہ ٹرمز جو ہے ہمیں اس معاشرے میں عملی طور پر ان کو پیدا کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور جس کا جو رائٹ ہے، جو حق ہے، وہ اس کو ملنا چاہیے، اس کو دینا پڑے گا۔ دیکھیں اس کو ہمیں تھوڑا سا فراغ دلی سے دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے ایک شخص وہ خواہ حکومت کا ملازم ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، خواہ وہ نچلی سطح کا ملازم ہے یا اوپر والی سطح کا ملازم ہے، چھوٹا کاروباری ہے یا بڑا کاروباری ہے، ہر بندے کے لیے اپنے مسائل ہیں۔ اگر کوئی حکومتی ملازم گھر بیٹھ کے اس وقت اپنی سیلری لے رہا ہے تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال اس کی بھی ایک فیملی ہے، اس کے اخراجات ہیں اور اس کا سروائیول بھی ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حکومت جو جیسے ابھی ماشاءاللہ ہیلتھ سیکٹر میں ڈاکٹر صاحبان اور جو ہماری بہنیں نرسیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور دوسرا جو فیلڈ ہمارا صحت سے متعلقہ جو افراد کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اگر کوئی حکومت کی طرف سے مراعات دی جاتی ہیں تو یہ خوش آئند ہے، یہ ہونا چاہیے، ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں، سینیٹری ورکرز ہیں یا دوسرے ادارے ہیں، اور اسی طرح ہمارا 1122 کا ادارہ ہے، یا باقی جو بھی ادارے جو ہیں جو اس وقت فرنٹ لائن پہ ہیں، جس میں آپ کی آرمی ہے، پولیس ہے، یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ اگر یہ لوگ میدان میں نہ ہوں تو آپ گھروں میں رہ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ غربت کی وجہ سے آپ کے مسائل بہت بڑھ چکے ہیں، چوری چکاری اور یہ خدشات بہرحال معاشرے میں موجود ہیں۔ تو یہ ادارے ہیں جو ہمیں تحفظ بھی دے رہے ہیں، اس بیماری سے بھی لڑ رہے ہیں، تو لہٰذا حکومت کو ان کو جتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے، بلکہ اگر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس لیول پہ ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جو ان کا رائٹ بنتا ہے، جو ان کا حق بنتا ہے۔ ان کو پولیس کو، فوج کو، ڈاکٹرز کو اور دوسرے دیگر سارے ادارے جو اس وقت فرنٹ لائن پہ اپنی جانوں کو رسک میں ڈال کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں، اور حکومت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ
ان کی اس محنت کے عوض ان کے لیے اچھے اقدامات کرے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ بھی اسی حکومت کا حصہ ہیں، وہ بھی اسی ریاست کے باشندے ہیں۔ اب ہمیں اس بات پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سرکاری اداروں کے افراد کو سیلریاں کیوں مل رہی ہیں، لیکن ہم اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جیسے اساس پروگرام کے ذریعے کچھ لوگوں کو پیسے تقسیم کیے گئے ہیں اور لوگوں کو ریلیف ملا ہے، اس قسم کی سکیموں کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں زیادہ طبقہ ہے وہ وائٹ کالر طبقہ ہے، جو نہ تو مانگ سکتا ہے اور اس کے لیے بڑے مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت جو ہے وہ اپنی عوام پہ شفقت کرے اور اگر اس کے وسائل اس کو اجازت دیں تو یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان میں ریلیف دینا چاہیے، یا حکومت کو جو ہے وہ جو ٹیکس پیئرز ہیں، یقیناً ہم ایک مطلب اس سوسائٹی کو ٹیکس پیئر سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے بہت ساری تگودو کی ہے، ہمارے جو ٹیکس کے ادارے ہیں انہوں نے بہت ساری کوشش کی ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو کوئی انسینٹیوز دیے جائیں، ان کی کوئی داد رسی کی جائے، ان کے لیے کوئی پیکیج اناؤنس کیا جائے، تو یہ بہترین موقع ہوگا لوگوں کو ٹیکس دینے کے لیے موٹیویٹ کرنے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہے اور جو نہیں پے کر رہے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہے۔ تو لہٰذا اگر ہماری پالیسی یہ ہے، ہم چاہتے ہیں ٹیکس نیٹ ہمارا مضبوط ہو اور اس میں بڑھے، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہترین موقع ہے، اور اس موقع پر حکومت کو چاہیے کہ جو شخص جتنا ٹیکس پے کر رہا ہے اسی حساب سے اس کو ریلیف دے۔ ساری دنیا میں ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے؟ ٹیکس اسی لیے لیا جاتا ہے کہ آپ کی ویلفیئر پہ یوز کیا جائے۔ جس سے ٹیکس لیا جاتا ہے اس کے لیے اچھی سڑکیں بنائی جائیں، اچھے اسکول بنائے جائیں، اچھے ہاسپٹل بنائے جائیں، اس کی روٹی کا خیال رکھا جائے، اگر اس کے پاس بے روزگار ہے اس کو روزگار مہیا کیا جائے، اگر وہ بیمار ہے اس کو صحت کی سہولیات مہیا کی جائیں۔ تو ٹیکس لینے کا تو مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو ابھی اس وقت میں جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، یقیناً اگر ان کو گورنمنٹ کسی لیول پہ اپریشیٹ کرتی ہے، ان کے لیے کوئی اسپیشل پیکیج اناؤنس کرتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باقی لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے وہ بھی آئندہ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے۔ تو لہٰذا میری جو صاحب اقتدار ہیں ان احباب سے یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر غور کریں، میرے اس پوائنٹ پہ، اس نقطے کے اوپر توجہ دیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کا ٹیکس نیٹ مضبوط ہوگا، لوگ زیادہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں گے، دوسرا جو آپ کا ٹیکس پیئر ہے وہ زیادہ ویلنگلی آپ کو ٹیکس دے گا، زیادہ خوش ہو کے آپ کو ٹیکس دے گا کہ اس مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں آپ نے اس کو ریلیف دیا ہے۔ تو لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو لوگ پہلے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کس بات کر رہے ہیں، ہم ٹیکس کیوں دیں، اس ٹیکس کا ریٹرن کیا ہے۔ تو یہ چیزیں بہرحال اس کو اگر ڈیٹیل میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس تو ہر بندہ ہی دے رہا ہے۔ جو کوئی صابن کی گاچی خرید رہا ہے، ٹکیا خرید رہا ہے، وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، ماچس خرید رہا ہے اس پہ بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے۔ تو ٹیکس تو مختلف مد میں، کہیں پروفیشنل ٹیکس ہے، کہیں ایڈوانس ٹیکس ہے، کہیں انکم ٹیکس ہے، کہیں زرعی ٹیکس ہے، مطلب ٹیکس تو بہت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹیکس کا جو کلیکٹنگ سسٹم ہے وہ ہمارے ملک کے پاس نہیں ہے۔ وہ ٹیکس جو ہم پے کرتے ہیں، جو کمپنیاں ہم سے سیل ٹیکس کی صورت میں لیتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ سارا ٹیکس ایک سینٹرل پلیس پہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہونا شروع ہو جائے تو وہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بن سکتی ہے، جس سے گورنمنٹ آف پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے وہ باتیں شاید کرنا مناسب نہ ہو کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر پردہ شاید رکھنا سوسائٹی کے لیے ضروری ہو، لیکن بہرحال کرپشن سے باہر ہمیں نکلنا پڑے گا اور اس ساری صورتحال کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس صورتحال کو غور کرنا پڑے گا۔ اس وقت میں بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ حکومت کو، گورنمنٹ کو بالکل اطمینان اور سکون سے بیٹھ کر اپنی پالیسیز وضع کرنی چاہیے۔ اس وقت پوری قوم آمادہ ہے، ابھی اس کے باوجود کہ کچھ لوگ سیاسی سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پوری قوم متحد ہے اس مسئلے پر کہ یہ جو وبا اور بیماری اور جو مصیبت ہے، اس کو نکلنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے ساری قوم حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہ حکومت پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ عوام کو اپنے ساتھ ملائے اور عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے کرے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت جو اپنی ساکھ کھو چکی ہے وہ دوبارہ سے سروائیول کی طرف آ جائے گی۔ 2 دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی واضح پالیسی نہیں ہے کہ جس پالیسی کے تحت ہم یہ کہہ سکیں کہ رمضان میں سحری میں یہ ہوگا اور افطاری میں یہ ہوگا۔ آپ اگر مثلا 5 بجے شاپس بند کر دیتے ہیں، مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، تو افطاری کا ٹائم تو 7 بجے کے قریب ہوگا، تو اس کے لیے کیا بندوبست کریں گے، کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ اس کے بعد اکثر لوگ جو ہیں وہ صبح سحری کے ٹائم پہ دودھ دہی وغیرہ یا دیگر جو ان کی ضرورت اشیاء ہوتی ہیں وہ خریدتے ہیں۔ تو اگر سحری کے وقت یہ دکانیں نہیں کھلیں گی یا ان کا شیڈول نہیں بنے گا یا ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، تو پھر ظاہر ہے وہ بھی سحری کے بھی مسائل ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے جو جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس وقت اطمینان کی ضرورت ہے، اور اطمینان سے بیٹھ کر ہمارے ماہرین کو پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر ان پالیسیز کو انڈورس کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم بعض دفعہ ایک ایکٹ جاری کر دیتے ہیں، قانون پاس کر دیتے ہیں، لیکن عوامی سطح پر پتہ ہی نہیں ہوتا، نتیجتاً جب ان کو پتہ ہی نہیں تو اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1 آدھ دن جو رہ گیا ہے رمضان سے پہلے، اس میں حکومت کی طرف سے واضح جو پالیسی ہے وہ آنی چاہیے۔ بدقسمتی سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو محسوس نہ کریں، میں اس کو محسوس کر رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک دکاندار ہے، وہ اپنی دکان کے باہر کھڑا ہے، دکان اس کی، سامان اس کا، مال اس کا۔ جب کوئی اس کے پاس کسٹمر آتا ہے، وہ شٹر اٹھاتا ہے، کسٹمر کو اندر لے جاتا ہے، اس کو سامان دیتا ہے اور پھر چپکے سے اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے کہ ہم اپنی قوم کی کرمنل ٹریننگ کر رہے ہیں، ہم اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں بھی چوری کیسے کرنی ہے۔ اس میں کوئی اصلاح کا پہلو ہے؟ ہم اپنی قوم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ لا قانونیت کیا ہے؟ بھئی قانون کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لا قانونیت کریں آپ، کوئی بات نہیں، تھانہ وانہ جائیں گے، کچھ نہ کچھ کرا کے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ہم یعنی ریاستی سطح پر قوم کی کرمنل ٹریننگ کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میری بات کو پاکستانی اور میری حکومت محسوس نہ کرے، لیکن یہ میرے احساسات ہیں جو میں محسوس کر رہا ہوں، میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اس طرف متوجہ ہوں کہ جناب یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا تو اجازت ہونی چاہیے یا اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اوور لک کریں، چونکہ ہماری معیشت کمزور ہے، چلو لوگوں کو کچھ نہ کچھ روزگار ملے۔ بھائی اس کے لیے پلاننگ کریں، آپ مارکیٹوں کا ٹائم شارٹ کر دیں، آپ 4 گھنٹے کے لیے ساری مارکیٹیں کھول دیں دن میں، ان اداروں کو ٹائم دے دیں، اتنے بجے سے اتنے بجے آپ کی شاپ کھلی ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے آپ کی کھلی ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے آپ کی کھلی ہے۔ اسی طرح اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، کراؤڈ کو مینیج کیا جا سکتا ہے، رش کو مینیج کیا جا سکتا ہے، دکانوں کے اوپر شور شرابے کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی بھی آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں، آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں، فیصل آباد کی اگر بات کروں، جنگ بازار میں چلے جائیں، چنیوٹ بازار میں چلے جائیں، جہاں پہ میڈیسنز ہیں، میڈیسن ضرورت ہے، لینی چاہیے۔ جنگ بازار میں منڈی لگتی ہے، پھل فروٹ بکتے ہیں، سبزیاں بکتی ہیں، لیکن وہاں پہ کیا امکانات نہیں ہیں؟ وہاں پہ بھی امکانات ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایک کرونا والا مریض آ گیا تو وہ بہت سارے لوگوں کو انفیکٹڈ کر دے گا۔
تو اس کے لیے ہمیں سالڈ پالیسیز کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے حساب سے، اپنی معیشت کے حساب سے ہمیں سالڈ پالیسی بنانی چاہیے. ہمیں اس دوگلی سی پالیسی سے نکلنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ راستہ اگر ہم اختیار کریں گے تو عوام بھی اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اور حکومت کی بھی نیک نامی ہوگی، اور اس ملک کی بھی بہتری کی توقع کی جا سکے گی. جو اللہ کرے انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکت سے ایسا ہی ہوگا. انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اللہ پاک خود اس کا بندوبست کر لے گا. یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے المجلس ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کا، تو اس کے لیے الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کی پلاننگ کر. ہم نے پورے پاکستان میں المجلس ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کی طرف سے، جو کہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا ایک ذیلی ادارہ ہے، ہم نے پورے پاکستان میں بھرپور وسائل استعمال کیے اور بھرپور خدمت کی، خواہ وہ کوارنٹائن سینٹرز ہوں یا عام پاکستانی شہری ہو. ہم نے وہاں پہ جا کے اس کے لیے ریلیف دیا. ایون دین کہ ہم نے اپنی روڈز، گلیوں، مساجد و امام بارگاہوں کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت بہت ساری جگہوں پہ جو ہے سپرے وغیرہ بھی کروائے ہیں. تو رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری جو کارکردگی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے پہلے کارکردگی دکھائی ہے اس سے بہت بہتر ہوگی. کیونکہ جب یہ کرونا وائرس کا مسئلہ بنا تو اس وقت اچانک سے یہ ساری چیزیں ایک دم سے اکٹھی ہو کے مصیبت کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں. ہم ان سے نپٹے، ہم نے کوشش کی، ہم نے ریلیف دیا. ہمیں اس بات پہ فخر ہے، ہم خداوند متعال کے شکر گزار ہیں، اور ہم ائمہ معصومین اور پنجتن پاک کے صدقے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توفیق ان کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، اور اسی توفیق کی وجہ سے ہم نے جا کے بے حد لوگوں کو جو ہے ریلیف دیا. ابھی رمضان چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا خود فرماتا ہے کہ بندہ میرا مہمان بنتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس مہینے میں راشن کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم نے پلاننگ کی ہے. ہم راشن اکٹھا کر رہے ہیں، ہم نے اس کے سٹاکس بنائے ہیں، ہم نے لسٹیں بنائی ہیں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے اور ہم واقعاً جو مستحق افراد ہیں، جو مستحق خاندان ہیں، جن کو واقعاً ضرورت ہے، ان کی خدمت کر سکیں. اور یقیناً یہ خدمت جو ہے وہ خداوند متعال کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ہم اسی ماہ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ توفیق اور یہ عزت نصیب کر کہ ہم اپنے ہم وطنوں کی خدمت کر سکیں. اچھا، اب رمضان کے حوالے سے اگر ہم بات کو تھوڑا سا اور کھولیں گے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک 20 نکاتی جو ہے صدر پاکستان کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس پر کم و بیش تمام علماء کرام نے بھی اتفاق کیا. اب اس میں تراویح کی نماز کی اجازت دے دی گئی، جمعے کی نماز کی اجازت دے دی گئی، عیدین کی نماز کی اجازت دے دی، اور دیگر پنجگانہ نمازوں کی بھی کچھ شرائط کے ساتھ اجازتیں دے دی گئی. تو یہ خود خوش آئند بات ہے. ظاہر ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور رمضان المبارک جو ہے وہ ایک رحمتوں و برکتوں کا مہینہ ہے، تو یہ ایک ضروری اقدامات تھے وہ کیے. لیکن ابھی تک ایک چیز جو تشنا رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں حضرت علی علیہ السلام جو ہے ان کی شہادت کے ایام بھی آتے ہیں. تو ہم یہ توقع کرتے ہیں، بلکہ حکومت سے درخواست اپیل بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ ان ایام میں ہمیں عزاداری کی بھی اجازت دی جائے گی. تو ہم یہ حکومت پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ چونکہ مولا علی علیہ السلام سے ہمارا ایک روحانی، جذباتی، مذہبی ہمارا بہت زیادہ لگاؤ ہے، اور اسلام کی تاریخ میں یہ ایک ایسی شخصیت و حیثیت ہے کہ جس کردار کو اگر نکالا جائے تو اسلام کے پاس بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کمیوں کی صورت اختیار کر جائیں گے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ جو ایام عزا ہیں مولا علی علیہ السلام کے، ان کو بھرپور طریقے سے منانے کی اجازت دی جائے. اس سلسلے میں یقیناً یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے،
اور اس مہینے میں جو بندہ خدا کا مہمان ہوتا ہے، تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بھی کہ جب کسی کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی خدمت کرتا ہے۔ تو اب خداوند متعال کی استطاعت اور صلاحیت اور اس کی ربوبیت اور اس کی خالقیت اور اس کی رحمت جو ہے، اس کا تو حساب ہی نہیں ہو سکتا، اس کو تو محدود کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ سارے عالمین کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ تو ہم خداوند متعال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، اپنی وسیع رحمت کے صدقے، اپنی ربوبیت کے صدقے، اپنی عظمت کے صدقے، اپنی رحیمی کے صدقے، اپنی کریمی کے صدقے، اپنے فضل سے اس دنیا کو اس موذی مرض سے نجات دے دے، اور اس رمضان المبارک میں جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیرے آگے آنکھیں جھکا کے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں اور کمیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور تجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ان سب کو، ہم یقیناً بہت گناہ گار ہیں، یقیناً ہم سیاکار ہیں، ہم یقیناً بہت سارے مواقع پہ یا اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے۔ یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے۔ تو اپنے اسی فضل، اپنے اسی کرم سے ہمیں معاف کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ دنیا کے اندر جو مشکلات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان سے ہمیں نجات دے، اور جو ان تمام مشکلات اور مصیبتوں سے نجات دہندہ ہے، ہمارے 12ویں امام آقا امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما، تاکہ یہاں پر کمزور طاقتور ہو سکیں، مظلوم ظالموں سے اپنا بدلہ لے سکیں، اور ہمارا جو امام ہے جب وہ ظہور کریں گے تو یہ دنیا یقیناً ایک خوشحال دنیا ہوگی، اس میں انصاف ہوگا اور اس میں ہر شخص کے لیے عزت و تکریم ہوگی۔ یا اللہ ہمارے مولا امام زمانہ علیہ السلام جو کہ اس دنیا سے ان مصیبتوں سے نجات دہندہ ہیں، ان کا ظہور جلد از جلد فرما اور ہمیں ناصرین امام زمانہ علیہ السلام میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔